الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ ابھی کئی ہفتے سے چاہے یہاں یا کہیں بھی بیانات ہوئے وہ سب سیرت ابراہیم اور سیرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام پر ہوئے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی توفیق دے۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام ہم آپ جو تعداد اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 آئے، تو اگر ان تمام انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کا نچوڑ دیکھا جائے، نتیجہ دیکھا جائے، تو نتیجہ یہی اخذ ہوتا ہے کہ ان سب کی محنت خاص کر انسان کے دلوں پر تھی، کہ اگر انسان کا قلب و جگر بن گیا، سنور گیا، تو پورا کا پورا انسان سنور گیا۔ بخاری شریف کی روایت عام طور پر سنائی جاتی ہے، اس کا آخری جو ٹکڑا ہے ان فی الجسد لمضغہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسد میں، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ وَإِذَا صَلَحَ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ صالح ہوتا ہے، بن جاتا ہے، تو پورا کا پورا جسم صالح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس میں فساد آتا ہے تو پورے جسم میں فساد آتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، خوب سمجھ لو وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے، دل تمہارا قلب ہے۔ اسی لیے اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں کہ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ اب ہم آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں اپنے اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارا دل کتنا سنورا ہے، کتنا بنا ہے۔ ایسا تو نہیں اسی میں فتنہ فساد بھرا ہو، کچرا بھرا ہو، خرافات بھری ہو، تبھی ہماری طبیعت شریعت کی طرف نہیں چلتی۔ یہ ہم آپ اپنا اپنا جائزہ لیں، تبھی دیکھیے جو بھی خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کیا ہو، عام طور پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ آپ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر چکے، آپ اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ،
جب تعمیر مکمل ہو چکی تب اس کے بعد دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے پیارے خلیل نے التجا کی، دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار، انہی میں کا تم انہی میں ایک رسول بھیج جو تیرا سب سے لاڈلا اور نرالا ہے، جو تیرا سب سے چہیتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ اسی لیے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ زمزم والا بھی دعائے خلیل ہے اور کوثر والا بھی دعائے خلیل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی زمزم والا بھی دعائے خلیل ہے اور کوثر والا بھی دعائے خلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے دعا مانگی اور اسی کے ساتھ ساتھ کیوں مانگ رہے تھے؟ بھائی دعا میں بھی تو وجہ ہوتی ہے۔ آپ مانگے کہ اے اللہ مجھ کو 4 چکا دے دیجئے، تو 4 چکا یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ خالی لیفٹ رائٹ کرنے کے لیے؟ کوئی مقصد ہوگا نا۔ بھائی شادی آپ اپنے بیٹے کی کر رہے ہیں، مقصد ہے، داماد ڈھونڈ رہے ہیں، مقصد ہے۔ آپ کسی سے کہیں کہ ضرورت ہے کہیں لڑکا بتاؤ شادی کے لیے، تو فوراً سامنے والا پوچھتا ہے کس کے لیے؟ تو فوراً کہتے میرے بیٹی ہے نا، سمجھ جاتا ہو مقصد ہے۔ تو ہر کام مقصد کے تحت ہوتا ہے، ضرورت کے تحت۔ تو آپ بھی بے مقصد العیاذ باللہ یہ دعا نہیں مانگ رہے تھے۔ آپ خلیل ہیں، اللہ کے چہیتے پیغمبر ہیں۔ آپ کر اے پالنہار، اے ہمارے خالق اور مالک، اے ہم پر مہربانی لٹانے والے، نچھاور کرنے والے، ایک رسول دے انہی میں کا۔ اس کا کام کیا ہو، وہ کرے گا کیا؟ وہ آئے ان میں تیرے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے انہیں سنائے، آسمانی کتابیں پڑھ پڑھ کے بتائے، حکمت کی باتیں انہیں سکھائے، انہیں علم سکھائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے قلب و جگر کا تزکیہ کرے، ان کی اصلاح کرے اگر ان میں کچھ کھوٹ آ جائے، خرابی آ جائے۔ اب غور کیجئے گا، اصلاح جو ہے، یہ لفظ اصلاح، یہ مدرسۃ الاصلاح تو ہے ہی۔ اب اصلاح کا ایک دم خلاصہ، امیر بھائی، ہاں اصلاح کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، مدرسۃ الاصلاح کا بھی خلاصہ اس میں ہو جائے۔ ہمارے جو پردادا تھے، پیر پردادا حضرت مولانا سید عبدالغفار نگرامی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ موجود ہے، میرے خانقاہ میں کتاب بھی موجود ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں ایک مرتبہ عامر بھائی کیا فون بھی کیا تھا کہ کیا مدرسۃ الاصلاح پر کبھی اشتراک ہوئی تھی طالب علموں کی؟ تو انہوں نے گواہی دیا تو بتایا تھا ہاں ہوئی تھی۔ تو اس دور میں ہمارے پیر دادا حضرت مولانا سید عبدالغفار نگرامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں طالب علم تھے، یہاں خصوصیت سے ان کی والدہ نے بھیجا تھا۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو اصلاح یہ متعدی ہے، متعدی کا مطلب اب سمجھ لیں خوب، یہ اصلاح کسی کی اپنے آپ نہیں ہوتی، اصلاح کرنے کے لیے مصلح کا ہونا ضروری ہے، بغیر مصلح کے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی۔ ہم آپ چاہیں کہ اپنی اصلاح خود کر لیں، کبھی نہیں ہوگی، چونکہ اصلاح کا لفظ ہی بتا رہا ہے یہ متعدی ہے، یہ مصلح کا محتاج ہے۔ یہ صفت اگر لانی ہے اصلاحی تو ظاہر سی بات ہے کسی مصلح کی صحبت میں رہنا ہوگا، تب آپ کی اصلاح ہوگی۔ تو یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ ان میں بھیج اس کو، اس کا ایک کام یہ بھی ہو وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دل کے روگ کو دھو دے، صاف ستھرا کرے،
ان کے دل کی میل کچیل دور ہو۔ اب دیکھ لیجئے آپ اس وقت کی میل۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ میرے بعد تم میرے ابو بکر اور عمر کی ابتدا کرنا۔ سبحان اللہ، یہ کیوں فرما رہے ہیں آپ؟ امام بخاری کی یہ روایت ہے، یہ کیوں فرما رہے ہیں اقتدوا باللذین من بعدی، میرے بعد تم ابتدا کس کی کر؟ خصوصیت سے نام لیا جا رہا ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر کی ابتدا کرنا، کیوں؟ تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر بعد میں آپ نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ بعد میں آپ نے کہا کہ میرے طریقے پر چلو اور پھر میرے بعد خلفائے راشدین کی۔ پھر الگ آپ نے سارے صحابہ کو جوڑ کے کہا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جتنے صحابی ہیں وہ سب مصلح ہیں۔ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ہر صحابی رشد و ہدایت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر خلاصہ اور معنی مطلب اس کا نکالیں گے حدیث کا، یہی آئے گا کیا؟ میرا ہر صحابی رشد و ہدایت میں ڈوبا ہوا، یہ آفتاب و ماہتاب ہے رشد و ہدایت کے۔ تم کسی کا بھی دامن پکڑ لو، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ مصلح کب بنے؟ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ یہ کب بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے۔ ہم آپ کہاں جاتے ہیں؟ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، اس لیے بدماشیاں نہیں نکل رہی ہیں۔ اب بدماشی اتنا آ گئی، اکثر دیکھتا ہوں، 2-4 دن اپنے گاؤں میں بھی رہنے کا اتفاق ہوا، رشتہ داریوں میں جانے کا، ادھر ادھر بھی دیکھا، ایسا لوگوں کا دل پھٹا ہوا ہے، اللہ کی پناہ۔ اگر ایک کے یہاں مہمان آیا ہے دوسرے کے یہاں نہیں، وہ سلام کرنے کو تیار ہے مسلمان آج کا۔ اور کہیں اگر آپ راستہ بھول گئے ہیں اور پوچھنے لگے فلاں کا گھر کون ہے، کہاں ہے، تو پھر مت پوچھو، اس کے چہرے کا ویڈیو ہی بتا دیتا ہے۔ ایسا لگے گا جیسے آپ نے چپت لگا دی، فوراً منہ بگڑ جاتا، اس کو سمجھ میں آ جاتا یہ اسی کا آدمی ہے۔ مسلمان کا دل اتنا خراب تو نہیں ہونا چاہیے۔ نبوت کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل دماغ کو صاف ستھرا کر دینا، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا دل صاف ستھرا کر دیا تھا۔ وہ سب کے سب قلب سلیم رکھنے والے، صاف ستھرا دل رکھنے والے حضرات تھے، وہ ایسی مقدس جماعت تیار تھی۔ آپ حجۃ الوداع میں ہیں، دوسری طرف بات جا رہے ہیں، لیکن مثالاً یہ لا رہا ہوں اور قصداً لا رہا ہوں، جوڑنا چاہتا ہوں۔ سنیے، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ سے کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سارے صحابہ بیک وقت جتنے موجود تھے سب نے کہا پیارے آقا آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا، بلکہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی بلند کی، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، یعنی اے اللہ تو گواہ ہے، تو اس اجتماع کا گواہ ہے، یعنی یہ جتنے ہیں یہ میں نے اپنی طاقت، اپنی محنت کی پونجی یہاں جمع کر دی ہے، تو اس پر گواہ ہے، دیکھے میرے دیوانے پروانے ہیں، گویا کہ ان کی تو حفاظت کرے گا، ان سے تو کام لے گا۔ پھر سارے جہاں میں صحابہ پھیل گئے اور آپ کا پیغام پہنچائے، سب کے سب صاف ستھرے دل والے تھے۔ ہمارا آپ کا کتنا صاف ستھرا دل ہے، دیکھیے جنگ یرموک ہے، دیکھیے نبوت کا کارنامہ، اور ہم آپ اپنے کارنامے پہ غور کریں، انہی کے امتی ہیں۔ جنگ یرموک ہے، ختم ہوئی، شہداء کی لاشیں میدان کارزار میں بکھری ہوئی ہیں۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ کہو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا،
تو مجھے شک تھا کہ ممکن ہے وہ شہادت کا جام پی چکے ہیں۔ بہت سے شہداء میں انہیں تلاش کرتا رہا، تلاش کرتے کرتے ایک میری نگاہ میرے چچا زاد پر پڑ گئی۔ دیکھا جاگنی کا عالم تھا، پیاس کی شدت سے ان کے ہونٹ پر خشکی تھی۔ میں نے مشکیزہ نکالا اور ان کے منہ میں پانی ڈالنا چاہا، اتنے میں قریب میں ایک اور صاحب کے کراہنے کی آواز آئی، تڑپنے کی آواز آئی، اور انہوں نے کہا پانی پانی۔ میرے چچا زاد نے کہا، اشارہ کیا، یعنی پہلے اس بھائی کو پانی پلاؤ پھر مجھ کو پلاؤ۔ کہا میں اپنے بھائی کے حکم کے مطابق اس بھائی کے پاس پہنچا تو میں دیکھتا ہوں وہ بھی میرے پہچان کے تھے، ہشام بن ابی العاص رضی اللہ عنہ۔ کہا یہ بھی میرے پہچان کے تھے۔ میں جیسے ان کو پلانا چاہا، اتنے میں ان کے قریب ایک اور زخمی کی حالت دیگر گوں تھی، وہ کہنے لگے پانی پانی پانی۔ ہشام نے کہا کہ بھائی پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ پھر مجھے پلاؤ۔ کہا میں پانی لے کر جب اس بھائی کے پاس پہنچا، اتنے میں ان کی دم اکھڑ چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا جب پلٹا تو دیکھا ہشام بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اور جب ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس آیا تو دیکھا یہ بھی جا چکے تھے۔ سبحان اللہ، پیاسے دنیا سے چلے گئے لیکن گوارا نہیں کیے کہ اپنے بھائی سے پہلے خود ہم پی لیں۔ یہ ہے نبوت کا کارنامہ، جو اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ کوئی پیاسا اپنے اوپر کوئی ہے ترجیح دے گا؟ دیکھیے پیاس کی حالت میں کتنا پانی جو ہے اچھا لگتا ہے، کتنی چاہت ہوتی ہے ہمارا دل دماغ ایسا؟ دیکھیے کیسے ہو گئے، کیا مسلمانوں کا دل ایسے؟ ارے دوستو، جب محبت کی ہوا چلتی، اور یہ ہوا کب چلتی ہے؟ جب آسمان سے برکتیں اڈیلی جاتی ہیں تب۔ برکت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، چاہے اپنے گھر میں دیکھنا ہو، معاشرے میں دیکھنا ہو، گاؤں میں، شہر میں، ملک میں دیکھنا ہو، تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے دل ملے ہوئے ہوں گے، پھٹے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اور یہاں باپ اور بیٹے کا دل پھٹا ہے، ساس بہو کا دل پھٹا ہے۔ دیکھیے کیسے ہم ہو گئے، اور ہر دم ناشکری، ہر دم شکوے، ان کی ان کی۔ ذرا سا شکوہ کیا تھا بہو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذرا سا شکوہ کیا، صرف اتنا کہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے گئے، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، تو پوچھا بہو سے کیسے گزارا ہوتا ہے؟ کہا مت پوچھو، بڑی بری کٹ رہی ہے۔ عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے 3 میں 13 لگانے کی، اور ان سے زیادہ تو ہم لوگ لگانے لگے ہیں، اللہ کی پناہ۔ عورتوں جیسے بیٹھ کے بس ان کی چکر، یہ کمزوروں کی علامت ہے۔ بہادر کبھی شکوے نہیں کرتا، وہ میدان فتح کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ جو ہے غربت ہو یا کوئی بھی کمزوری ہو، وہ دور کرنے کے لیے ہمیشہ محنت کرتا ہے، دماغ اپنا لگاتا ہے، چلاتا ہے۔ کہا بہت بری کٹ رہی ہے، مت پوچھو۔ کہا اچھا، یعنی گزارا ٹھیک سے نہیں ہو رہا؟ کہا بہت تنگی ہے۔ کہاں ہے تمہارے میاں اسماعیل؟ بس ادھر ادھر گئے ہیں۔ یعنی یہ سیدھے نہیں کہہ رہی ہے کہ معاش کی تلاش میں گئے ہیں یا بیچارے پریشان رہتے، نہیں، بس اتنا کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قصص القرآن میں لکھا ہوا ہے، فوراً کہا سنو، جب تمہارے شوہر آئے تو میرا سلام کہنا، اور یہ کہہ دینا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ شام کو جب آئے، لکھا ہے انہیں انس محسوس ہوا کہ کوئی ہستی آئی تھی، اور یہاں تو باپ بغل میں کھڑا رہتا ہے پھر بھی بیٹے کو احساس نہیں ہوتا کوئی ہستی کھڑی ہے۔ یہ اتنا پستی کا شکار ہو چکا ہے، اتنا بدمعاش ہو چکا ہے، اور وہاں باپ موجود نہیں تھے۔ آئے ہیں، محسوس ہو گیا کوئی ہستی آئی تھی، انسیت اتنا محسوس ہوئی۔ فوراً پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، یہ بوڑھے میاں آئے تھے، ایسی ایسی حیت و شکل و شباہت ان کی تھی۔ کہا ہو، ارے وہ تو میرے والد ماجد تھے،
کہا کچھ پیغام بھی کہا تمہیں سلام کہے ہیں؟ کہا اور کچھ کہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا یہی کہے ہیں تمہارے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں، اس کو بدل دو۔ کہا وہ تمہیں طلاق دینے کے لیے کہے ہیں، تم ہی میرا دروازہ ہو۔ بیوی سوچی ہوگی کہ کیا میں کہہ دی، ہاں آج کل کی ہوتی چھپا لیتی، لیکن نہیں، حکمت کی بات کیے تھے نا۔ اشارہ بھی سمجھا کیجیے اور بچوں کو سمجھایا کیجیے۔ وہ اپنے اوپر تھوڑی اس کو گمان تھا کہ مجھے بدلنے کو کہے گا۔ عورت گھر کی دروازہ ہے، چوکھٹ ہے، عزت ہے، ناموس ہے۔ اگر اس کی غیرت پر، عزت پر آنچ آتی ہے تو انسان اگر غیور ہوتا ہے تو پھر وہ تو جیتے جاگتے مر جاتا ہے بیچارہ۔ اب انہوں نے جب اس کو طلاق دیا، اس کے بعد پھر لوگوں نے ان کا نکاح کرا دیا۔ جب نکاح ہو گیا، چند عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب پھر ملنے آئے تو سلام کیا اور پوچھا ہیں تمہارے شوہر؟ تو بیوی نے کہا نہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ تب بتائیں۔ کہ وہ معاش کی تلاش میں گئے ہیں، جب معاش ملے گا پھر واپس آئیں گے۔ کہا تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ شکر گزار تھی، اچھی عورت تھی۔ اس نے کہا الحمدللہ بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ بہو ہے نا، ایسے ویسے تو بات کر نہیں رہے ہیں، بیٹا ہے، کیسے گزر بسر ہو رہا۔ یہ ملک شام رہتے تھے، وہاں سے چل چل کے بیچارے آتے تھے۔ ہم آپ تو اپنے بچوں کو فون کرنا پسند نہیں کرتے، انا میں چور رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے ملک شام سے ملنے آتے تھے بہو اور بیٹے سے، محبت سکھائی جا رہی ہے، اپنے بچوں سے اس طرح جڑ کے رہو، جوڑ کے رہو۔ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سکھائیں، سیکھیں۔ ملک شام سے آ رہے، کئی دن کے سفر کر کر کے آتے تھے۔ یہ داڑھی اوڑھی میں ریت پٹ جاتی تھی، تفصیل سے اگر سناؤ تو گھنٹوں نکل جائے گا۔ 2 سطر 3 سطر مشکل سے پڑھ پاتا ہے، اور روتے روتے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اتنی درد بھری داستان ان سبوں کی، پورے خاندان کی۔ کہا الحمدللہ گزارا ہو جاتا ہے۔ کہا یہ بتاؤ تمہارا معاش کیا ہے، تمہاری روزی کا اس وقت کھانے وانے کیا پاتی ہو؟ تو اس وقت انہوں نے کہا ہم گوشت پا جاتے ہیں کھانے کو، یہی ہے ہماری خوراک اصل، اور پانی۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں میں دعا کی برکت کی، اور اس پر گزارا صرف اہل مکہ ہی کر سکتے ہیں، گوشت اور پانی پر، اور کوئی کہیں کا ہو گوشت اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی دعا کی یہ برکت ہے۔ پھر آگے فرمایا اگر ان کے پاس اناج ہوتا تو اناج کی بھی برکت کی وہ دعا کرتے۔ بہرحال جب آپ چلنے لگے تو فرمایا کہ بیٹی جب تمہارے شوہر آئے تو انہیں سلام کہنا، اور ان سے یہ کہنا کہ تمہارے گھر کے دروازے کی چوکھٹ بہت مضبوط ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہیں، اس کی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ واپس آئے لکھا ہے پھر انس محسوس ہوا، آتے ہی پوچھے کوئی آیا تھا؟ تو انہوں نے بھی ان کی شکل و شباہت بتائی اور کہا کوئی پیغام، کوئی وصیت نصیحت؟ کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان سے کہنا میرا سلام، اور یہ کہنا ان کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ مضبوط ہے، اس کی حفاظت کریں۔ کہا سبحان اللہ، وہ میرے والد ماجد تھے اور یہ کہہ کے گئے ہیں میں تمہارا ادب احترام اور تمہاری خوب دیکھ ریکھ کیا کروں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو آج کا باپ بھڑکاتا ہے، دیکھ عورت کو زیادہ چڑھا بڑھا کے مت رکھ۔ ارے واہ بھائی، حدیث میں ہے میاں بیوی مسکراتے تو اللہ مسکراتا ہے، اور یہ بھڑکا رہا ہے، یہ بھڑکاتا ہے۔ عجیب باپ ہے، عجیب ماں ہے۔ اتنا نہیں ہنسنا چاہیے تو کہاں جائے ہنسنے، کہاں جائے ہنسنے۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی، عرض یہ کر رہا تھا کہ نبوت کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ دل دماغ کو صاف ستھرا کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کا دل دماغ صاف ستھرا کر دیے تھے۔ ان میں آپس میں اتنی محبت تھی، اتنی محبت کہ اللہ رب العزت خود بیان فرما رہے صحابہ کی آپس کی محبت۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. ان کے مابین اے میرے نبی آپ جو یہ محبت دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہے. اگر آپ زمین کا خزانہ بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں کو نہ جوڑ پاتے, ان میں محبت نہ پیدا کر پاتے. یہ آپ کی محنت کا ثمرہ ہے, یہ آپ کی برکت ہے کہ اللہ نے آپ کی برکت سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. سبحان اللہ. اب ہمارے آپ کے دل کتنے جڑے ہیں دیکھیں کتنے پٹے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اسی امت کے ایک بزرگ کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے. دیکھیے ان کا دل اللہ سے جڑا تھا, خوف خدا رکھتے تھے تو کیسے تھے, کتنا حلال کی تمیز رکھتے تھے, حرام کی تمیز کرتے تھے. اور یہاں آج پھٹا ہے تو پھٹا رہے, جو من میں آئے سو کرتے رہے, کوئی پرواہ نہیں. یہ لاپرواہی کیوں ہے؟ خوف خدا نہ رہا, اس لیے ہم بے پرواہ ہو گئے, لاپرواہ ہو گئے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ جو بیان تقریر کیا جاتا اسی لیے تاکہ ہمیں آپ کو ایک روشنی ملے, ایک راہ ملے. دل دماغ جو ادھر ادھر اتھل پتھل ہو رہا ہے تاکہ یہ مجتمع ہو جائے, جم جائے. اور جب جمعیت قلب نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اللہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ جو اللہ والوں کی داستان سنائی جاتی ہے اس سے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے, ایمان بڑھتا ہے. اسی نیت سے سنا رہا ہوں. اور بہت عجیب و غریب داستان ہے کہ درویش تھے اللہ والے. لکھا ہوا ہے کہ ان کے گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا, اور یہ فاقہ ایسا کہ ایک نوالا گھر میں کھانے کو نہیں. یوں لگتا تھا بچوں کی جان نکل جائے گی. تو جان بچانے کی خاطر آپ پر یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اب حرام لقمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, یعنی مردار. تو آپ اسی نیت سے نکلے بستی کے باہر. تو ایک گدھا مرا پڑا تھا کہیں, اس کا کچھ گوشت چپکے سے کاٹ کے لائے اور پکا کے دسترخوان پر ماں بچوں سمیت کھانے لگے. جان بچانے کی غرض سے کھانے لگے, چونکہ ایسی حالت میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے. اتنے میں ایک رئیس زیادہ تھا, مالدار کا بیٹا, وہ کھیلتا ہوا بغل کا تھا, آ گیا ان کے گھر میں. ان کے بچوں کو کھاتا ہوا, ان کو کھاتا ہوا دیکھا تو وہ بھی کچھ مانگنے لگا. آپ چونکہ جانتے تھے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, یہ ہم لوگوں کے لیے جائز ہے. اب لڑکا ضدی اتنا ضد کرنے لگا, لیکن پھر بھی حضرت نے ایک نوالا نہ دیا نہ اپنے بچوں کو دینے دیا. وہ روتا ہوا بلبلاتا ہوا اپنے گھر پہنچا. وہ رئیس موجود تھا, مالدار موجود تھا. اس نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ تو کہا وہ فلاں کے گھر گیا تھا, وہ لوگ کھانا اس وقت کھا رہے تھے, میں ایک نوالا مانگ رہا تھا, مجھ کو دیے نہیں, وغیرہ وغیرہ. جو شکایت لگانی تھی وہ لگا دیا. مالدار تیش میں آ گیا, خادم کو بلایا اور کہا جلدی سے جتنے پکوان میرا لڑکا کہہ رہا اتنے پکوان تیار کر کے حاضر کرو. بس آن کی آن میں دسترخوان پکوان سے سجا دیے گئے. اب لڑکے سے کہہ رہا کھاؤ, لڑکا کہہ رہا نہیں وہ سب کھانے اس میں نہیں ہیں, میں نہیں کھاؤں گا. تو لڑکا ضدی تو ضدی, وہ ضد پر اڑ گیا. تو کہا کہ کون سا کھانا تھا کہ یہاں موجود نہیں ہے جو اس غریب یعنی اس مولوی کے یہاں ہے؟ ہمہوں سے زیادہ مولوی صاحب کے پیسہ, ہمہوں سے اچھا دسترخوان, ہم سے بھی اچھی گاڑی سو چلنے. جیسے خیال اس وقت ہے کچھ ایسے اس وقت بھی تھا. ہاں مولوی کو پیسہ آ جائے تو پھر ماشاء اللہ کیا پوچھ رہا ہے, دیکھیں کہاں سے ہو, مارے ہاتھ صاف کیے. مولوی کا رزاق بھی وہی ہے, آپ کا بھی وہی ہے. اب وہ بھڑک اٹھا اور آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر نکلے بیچارے, دیکھا وہی مالدار رئیس آدمی. کہا کیا ہوا؟ کہا رے آپ کون سا کھانا ایسا کھائے جس کو دیکھ لیا میرا لڑکا اور وہ بزد ہو گیا ہے, وہی مانگ رہا ہے.
تو یہ نہیں بتا رہے تھے۔ اب ضدی کا بیٹا ضدی، باپ کا اثر کچھ لگتا اس بچے میں گیا تھا، یہ بھی ضد پر اڑ گیا، کرا آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ تو حضرت کہتے تھے ایک راز ہے، ایک معمہ ہے جو بتانا نہیں چاہتا۔ کہا کیا؟ کہا کہ قرآن میں ہے فمن اضطر فی مخمصہ، جب تم پر ایسی تنگی یا حالات آ جائیں تو تمہارے لیے ایسے وقت میں مردار کھانا جائز ہو جاتا، اسی کے تحت میں نے یہ جو ہے کام کیا ہے، ایسے ایسے معاملہ تھا، اس لیے میں نے آپ کے بیٹے کو ایک نوالا نہیں دیا، رونا پسند کیا لیکن حرام کھلانا نہیں پسند کیا۔ تو وہ رئیس آدمی، مالدار آدمی رونے لگا، کہا ہمارا پڑوسی اور اتنا غربت کا مارا اور ہمیں خبر تک نہیں۔ کل جب میدان محشر میں اگر اللہ نے مجھ سے سوال کیا میں کیا جواب دوں گا؟ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، فوراً حکم دیا اپنے خدام کو کہ میرا جتنا مال ہے اس میں سے آدھا نقدی اور ساری چیزیں لاؤ، حضرت کے ہاں حاضر کرو۔ بہرحال اس نے ان کی مدد کیا، جب مدد کر چکا رات میں جب سویا تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا آج جو تو نے اس درویش کی مدد کی ہے، خدمت کی ہے، اس خدمت کو اللہ نے تمہارے قبول کر لیا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی برکت سے تمہارے مال میں برکت ڈال دی گئی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور سنو، جب کل تم مرنے کے بعد روز قیامت میں میدان محشر میں ہوگے تو تمہارے لیے مژدہ ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت جنت میں میرا ہم نشین بنائے گا، سبحان اللہ۔ یہ ہمدردی، یہ بھائی چارگی جو اس میں جاگی، جو آئی، اس بزرگ کے حالات دیکھ کر یہ کہاں سے آئی تھی؟ وہیں سے یہ کرن پھوٹی جو مدینے سب چلتی ہوئی اب تک آ رہی ہے، لیکن ہمیں یہ کرن محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم تو اپنے میں مست ہیں، کوئی غریب مر رہا مرنے دے، کسی پر مصیبت آئی ہے آنے دے، نہیں، اپنے دل کو بیدار کریں اور محبتیں بانٹیں۔ جو محبت دیتا محبت پاتا ہے، محبت نہیں اگر دیں گے تو ہم سے آپ سے بھی کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوگا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ لیں۔